بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں کچھ ایسی بیماریاں یا کچھ عادات ایسی ہیں جو کہ بڑا زور پکڑ گئی ہیں۔ دیکھیں تو ہر بندہ اس میں انوالو ہوتا ہے۔ میں ان کو بیماریاں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ بیماریاں ہماری جسمانی ہوتی ہیں اور کچھ روحانی ہوتی ہیں۔ اب جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اس کی علامات بھی ہمیں نظر آ جاتی ہیں، اس کا ہم علاج بھی کرتے ہیں، اس کی تکلیف بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہمیں نہ تو محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، نہ ہی ہم اس کا علاج کرتے ہیں، نہ ہی ہمیں اس کے اثرات جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے کہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تین بیماریوں کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے انسان ایک ایسی آگ کا مستحق ہوتا ہے جس کو قرآن پاک میں خطمہ کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خطمہ سے بچائے اور ان بیماریوں سے بھی بچائے جو کہ ہمیں ادھر لے کے جا سکتی ہیں۔ تو ہم نے پہچان کرنی ہے کہ وہ بیماریاں کیا ہیں اور ان سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ صورت ہے ہمزہ، 104 نمبر صورت ہے جس کی آیت نمبر 1 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلی یہ دو بیماریاں، ایک بیماری تو یہ ہے کہ لوگوں کے منہ پہ عیب نکالنا، لوگوں کو کہنا کہ تم میں یہ غلط ہے، تم میں یہ غلط ہے، تم یہ صحیح نہیں کرتے، تم میں یہ خرابی ہے۔ تو عیب ظاہر کرنا لوگوں کے ان کے منہ پہ۔ اگر ہم یہاں پہ رک کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو سم ٹائم دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس عمل میں شامل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو سچ کہہ رہے ہیں، اگلے کو چاہے غصہ لگے۔ تو یہ لوگوں کے عیب بتانا یہ ایک برائی ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ لوگوں کے عیب کو چھپانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے الستار، پردہ پوشی کرنے والا۔ تو ہمیں بھی لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، نہ کہ عیب کو اچھال اچھال کے بتانا چاہیے۔ تو لوگوں کے منہ پہ کسی کو، مطلب آپ محفل میں ہیں، اراؤنڈ ہے، آپ کسی کی صلاح کرنے کے لیے اگر کسی کو تنہائی میں لے کے جا کے اس کو حکمت کے تحت سمجھائیں کہ یہ تم میں خرابی ہے، اس کو اس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن لوگوں کی محفل ہے اور کسی کے منہ کے اوپر وہ آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ اس کے عیب نکال رہے ہیں، غلطیاں نکال رہے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر بتایا کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پہ عیب نکالتے ہیں۔ دوسری بات جو یہاں پہ ہو رہی ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی، یہ عام زبان میں ہم اس کو غیبت بھی کہتے ہیں۔ تو غیبت میں احادیث میں اور بھی جگہوں پہ بڑی ساری مذمت ہے۔ اس کو ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مردہ جو آپ کا بھائی ہے اس کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو اس کی ایک آیت ہے، آیت حجرات کے اندر، سورہ حجرات کے اندر آتی ہے، جس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی ایک اور آیت کے اندر بھی غیبت کرنے کی مذمت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ ایک اور جگہ پہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ غیبت کرنا کتنا گناہگار عمل ہے کہ اس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور اس کا ایک سوشل ایلیمنٹ بھی یہ ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے پسند نہیں کرتا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کی جائے، اور اس کا ایک لاجک یہ بھی ہے کہ جب وہ موجود ہی نہیں ہے تو اپنی کسی بات پہ صفائی بھی نہیں پیش کر سکتا۔ تو اس لیے یہ انجسٹس بھی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، اپنی صفائی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، تو لوگ اس کے بارے میں برائی کر رہے ہیں۔ تو اس عمل کو اتنا برا، اس بیماری کو بتایا گیا کہ یہ ہمیں جہنم میں لے جانے والے کام میں ڈال سکتی ہے، تو ہم نے یہ نہیں کرنا۔ غیبت ہمیں پتہ چلا کہ دوسری بیماری ہے۔
تو یہاں اس آیت کے اندر ایک بیماری ہے لوگوں کے منہ پہ ان کا عیب نکالنا، دوسری ہے ان کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا۔ تیسری بیماری کا ذکر اس سے اگلی ہی آیت نمبر 2 کے اندر آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا۔ تو دیکھیں کہ مال جوڑنا اور اسے گن گن کر رکھنا بھی ایک بیماری ہمیں بتائی گئی ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو ہمیں نہیں کرنا اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ مال کو جوڑنا اور اسے گن گن کر رکھنا، دوسروں کو نہ دینا، ضرورت پڑنے پہ بھی ان کی مدد نہ کرنا، اور اس کو صرف اپنے لیے ہی مختص کر دینا، اس پہ قابض ہو جانا۔ جس طرح کہ ہمارے ارد گرد بڑے سارے ایسے لوگ ہیں، بڑی ساری ایسی اکانومیز ہیں جو کہ مال کے اوپر قابض ہیں، جس کو 80-20 رول بھی کہا جاتا ہے، کہ دنیا کے 80% ریسورسز کے اوپر 20% لوگ قابض ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ آرٹیفیشل مہنگائی، فوڈ کی قلت اور یہ سارے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہمیں کرنا، ہمیں مال کو گن گن کے نہیں رکھنا، ہمیں دوسروں کو دینا ہے، دینے کی ترغیب دی گئی ہے، ہمیں گیور بننا ہے، ایکسیپٹر نہیں بننا۔ مال جوڑنے کی کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ حرام ذرائع سے مال جمع کیا جائے تو اس کو بھی یہ منع کیا جا رہا ہے۔ جمع شدہ مال سے شرعی حقوق ادا نہ کیے جائیں تو یہ بھی مال جمع کرنے کے زمرے میں آئے گا۔ مال جمع کرنے سے میں ایسے مشغول ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جائے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات لوگ نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی کرتے ہیں، صرف ان کو مال بنانے کا چکر ہوتا ہے اور اس میں وہ مگن ہوتے ہیں، نہ ہی وہ اچھا دیکھتے ہیں برا دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اسی معاملے میں آئیں گے۔ پھر ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے بجائے صرف مال کو آفات دور کرنے کا ذریعہ سمجھا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھی نوکری ہو جائے گی، زیادہ مال ہو جائے گا، اتنے پیسے کما لوں گا تو کل کو میرے کام آئیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، جس نے آپ کو اس عمر میں دی ہے وہ آنے والی عمر میں بھی آپ کو ضرور عنایت فرمائے گا، وہ آپ کے لیے اس نے لکھا ہوا۔ تو یہ تقدیر کے بھی کچھ فیصلے ہیں، کچھ عمل ہم نے کرنے ہیں، انر لوپ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار ہمیں دیا ہوا، اور کچھ آؤٹر لوپ ہے جس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا۔ تو یہ معاملات ہمیں نہیں کرنے، مال ہمیں اس حد تک جمع نہیں کرنا کہ ہمیں غافل بنا دے۔ یہ 3 چیزیں بتانے کے بعد اب یہ اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھی اور 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ ان ذکر کے بعد کیا ہوگا اگر کوئی بندہ یہ تینوں اعمال کر لیتا ہے یا ان میں سے کچھ بھی کرتا ہے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ اس سے اگلی آیات نمبر 3 سے لے کے 9 تک پورا مضمون مذکور ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا، یعنی خطامہ میں۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ تو یہ دیکھیں 3 بیماریاں یا 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو خطمہ کا حقدار بنا دیتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہم نے کرنا۔ اب یہ بڑا ہی ایک گھناؤنا اور ڈراؤنا ایک معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ اگر کوئی ان ساری چیزوں میں ملوث ہوگا تو ان چیزوں میں پھنسے گا، کہ لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے، یا مال جوڑے اور گن گن کر رکھے اور یہ سمجھے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا اور مرنے نہیں دے گا، جس کی وجہ سے وہ مال کی محبت میں مست ہو جائے گا اور نیک عمل کرنے کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ وہ ضرور اور ضرور جہنم کے ایک سیکشن ہے جس کو خطامہ کہا گیا ہے، اور اس کی آگے ڈیٹیل ہے کہ چورا چورا کر دینے والے طبقے میں پھینکا جائے گا۔ یہ چورا چورا کر دینے والا ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہم آج کل کرشر کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بھی ڈال دیا جائے، کرش کر دینے والی جو چیز ہوتی ہے وہ بالکل پاؤڈر بنا دیتی ہے۔ تو یہ اسی طرح کا کوئی سیکشن ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز نہیں بچے گی، وہ بالکل کرش کر دے گی اور چورا چورا کر کے توڑ پھوڑ کر دے گی، جہاں آگ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ اور تجھے کیا معلوم کہ چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو کبھی سرد نہیں ہوگی۔ اس کا وصف یہ ہے کہ وہ جسم کے ظاہری حصے کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی پہنچے گی اور دلوں کو بھی جلائے گی۔ اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ بے شک انہیں آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے اور دروازوں کی بندش
آتش لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی تاکہ کبھی دروازے نہ کھلیں، اور بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان کی ہیں کہ دروازے بند کر کے آتش ستونوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے، یعنی کہ ایک ایسا ستون ہوگا جو کہ آگ کا ہوگا اور اس کے ساتھ انہیں باندھا جائے گا۔ تو جہنم کی آگ دوسری آگوں کی طرح نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جہنم کی آگ 1000 برس بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 برس بھڑکائی گئی حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ تو اب وہ سیاہ اور اندھیری ہے۔ اور یہاں پہ ختمہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایسی ہے کہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ دل ایک ایسی چیز ہے جس میں ذرا سی گرمی برداشت کرنے کی تاب نہیں ہوتی، تو جب جہنم کی آگ ان پر چڑھ جائے گی اور موت نہیں آئے گی تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے، ان ساری بری باتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم لوگوں کے منہ پہ عیب نکالیں یا غیبت کریں یا مال کو گن گن کے جوڑ جوڑ کے رکھیں۔ یہ 3 بیماریوں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری کے اندر آتا ہے تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کو ختمہ میں پھینک دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ختمہ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی سختیوں سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور ان بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے جو کہ ہمیں اس کا حقدار بنا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔